عدن میں شکست، بحیرہ احمر میں داخلے کی اجازت نہ مل سکی۔ البکرکی کیسے تڑپ رہا تھا؟ اس کا اگلا منصوبہ کیا تھا؟ اس نے کس کو جاسوسی کے لیے بھیجا؟ کس نے اس کے عزائم کا پردہ فاش کیا؟ 6 گھنٹوں تک جاری بحیرہ احمر کی جنگ میں پرتگالیوں اور عثمانیوں نے کیا کیا دیکھا؟ البکرکی کی موت کس طرح سے ہوئی؟ یہ منصوبہ اگر کامیاب ہو جاتا تو آج کی دنیا کتنی مختلف ہوتی۔ گلوبل سیٹ پوڈ کاسٹ ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جی۔ السلام علیکم جناب۔ البکرکی پر بات ہو رہی تھی کل، اور اس کے پہلے حصے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طریقے سے اس ملعون نے ایک پورے کا پورا ایک پلان، ایک منصوبہ بنا رکھا تھا۔ کس طریقے سے اس کے خون میں وہ جو کروسیڈرز تھے ان کا خون تھا، وہ جینز اس میں ٹرانسفر ہو گئی ہوئی تھیں۔ کہنے کو یہ رینیسانس کا آدمی تھا، لیکن اس کے جسم میں ابھی بھی قرون وسطیٰ کا خون بہتا تھا۔ اس کے پاس توپیں تھیں، اس کے پاس لوگ تھے، اس کے پاس جہاز تھے، اس کے پاس ایک عزم تھا، ایک خبیث عزم کہ اس نے مسلمانوں کو اور اسلام کو ختم کرنا ہے، اور اس کے پاس پرتگال کے بادشاہ کا آشیرواد تھا۔ آپ کو میں نے بتایا کہ کس طریقے سے اس ملعون نے کوشش کی کہ عدن پر قبضہ کر لے، تاکہ اس کے ذریعے جدہ، اور جدہ کے بعد مکہ، اور پھر خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ مدینہ منورہ تک یہ پہنچے۔ اس کو کس طریقے سے منہ توڑ شکست فاش نصیب ہوئی عدن میں، یہ کہانی میں نے آپ کو یہاں تک سنا دی تھی۔ اسے وہاں سے بھاگنا پڑا اور یہ واپس سکوترا کے جزیرے تک پہنچ گیا، لیکن اس نے اپنا پلان ابینڈن نہیں کیا۔ اس نے ایک آلٹرنیٹیو منصوبہ بنایا۔ کہانی آگے کس طریقے سے چلتی ہے آج اس سب پر بات ہوگی، تو حضور اگلے 10 سے 15 منٹ کے لیے دھیان ذرا ادھر، اور اگر ہمارا کانٹینٹ پسند آ رہا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ تو حضور عدن میں شکست کے بعد البکرکی سکوترا میں واپس آ گیا، لیکن اس نے شکست کے باوجود منصوبہ ترک نہ کیا۔ اسے یہ احساس ہو گیا کہ عدن صرف فتح نہیں کرنا بلکہ خاموشی سے فتح کرنا ہے۔ 1513 میں اس نے جہازوں پر مشتمل ایک چھوٹا فلیٹ ایڈمرل انتونیو ڈیسلڈانا کی قیادت میں بحیرہ احمر بھیجا تاکہ مزید معلومات اکٹھی کی جا سکیں۔ یہ ایک ریکونیسنس مشن تھا، یعنی معلومات اکٹھا کرنے کا مشن تھا، جنہیں کہا گیا تھا کہ تم نے لڑائی نہیں کرنی، تم نے بس جانا ہے، معلومات اکٹھی کرنی ہے کہ جدہ کے ساحل پر کیا ہوتا ہے، عدن میں کیا ہوتا ہے، کون سی کشتیاں آتی ہیں، کتنے لوگ آتے ہیں، کتنے وہاں پر ادھر کی دفاع کیسی ہے، وہاں کے لوگوں کے معاملات کیسے ہیں۔ تم نے بس یہ معاملات اکٹھے، ساری انفارمیشن اکٹھی کرنی ہے، اور تم نے الجھنا نہیں کسی کے ساتھ۔ اور 1514 کے آغاز میں بحیرہ احمر میں اپنے مشن کے دوران لیکن ان کا سامنا عثمانی جہازوں سے ہو گیا۔ اچھا، اب یہ اتفاق نہیں تھا حضور، یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ عثمانی جاسوسوں نے سلطان سلیم اول تک یہ خبر پہنچا دی تھی کہ پرتگالی ایک بار پھر بحیرہ احمر کے پانیوں میں موجود ہیں اور ان کا ہدف مکہ ہے۔ سلطان سلیم اول کو بہت ہی جلال والا سلطان کہا جاتا ہے۔ اس کو جب علم ہوا تو اس نے جنگی بحری بیڑا بحیرہ احمر فوری طور پر روانہ کر دیا، اور انہیں ایک ہی حکم دیا، پرتگالی جہاں ملے انہیں تباہ کر دو، نیست و نابود کر دو، پکڑ کے نہیں لانا، تباہ کر دو۔ اور اس طریقے سے حضور عثمانیوں کا بیڑا بھی بحیرہ احمر کی طرف نکل گیا، اور پھر ان دونوں بحری بیڑوں کا ٹاکرا یمن کی بندرگاہ کے قریب اپریل 1514 میں ہو گیا۔ پرتگالیوں کے بیڑے میں، بحری بیڑے میں 6، جبکہ عثمانیوں کے پاس 12 جنگی جہاز تھے۔ گھمسان کا رن پڑا۔ 6 گھنٹے کی شدید لڑائی کے بعد عثمانی ایڈمرل سلمان رئیس نے ڈیسلڈانا کے خلاف ایک بہت ہی زبردست چال چلی، ایک اسٹریٹجک موو کی۔ اس نے اپنے جہازوں کو سپلٹ کر دیا 6-6 کے 2 میں، اور ڈیسلڈانا کو سمجھ نہیں آئی کہ میں اب کس طرف کو منہ کروں اور کس سے لڑوں، اور اس نے ڈیسلڈانا کو ایسا نقصان پہنچایا کہ وہ وہاں سے بھاگنے پر مجبور ہو گیا۔ اور اس کے بعد پرتگالیوں کو علم ہو گیا کہ مملوک اور عثمانی بحیرہ احمر اور قریبی بندرگاہوں کا دفاع پوری شدت سے کر رہے ہیں۔ البکرکی اس وقت گوا میں تھا، اور اس شکست کے بعد اسے علم ہو گیا
کہ اس کا یہ مکروہ منصوبہ مکمل طور پر ناکام ہو گیا ہے۔ حضور، اب سوال یہ ہے کہ کیا افانزو واقعی مکہ تک پہنچ سکتا تھا؟ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اس نے پہلے سقطرہ پر قبضہ کیا، پھر ہرموز پر دباؤ قائم کیا، اس کے بعد اس کی نظریں عدن پر جا ٹکیں، کیونکہ عدن ہی بحیرہ احمر کا دروازہ تھا۔ اگر عدن اس کے ہاتھ آ جاتا تو مکہ کی طرف جانے والے راستہ بہت حد تک کھل سکتا تھا، لیکن یہی وہ مقام تھا جہاں تاریخ نے کروٹ لی۔ عدن فتح نہ ہو سکا۔ مملوک اور مقامی مزاحمت نے پرتگالیوں کو روک دیا۔ عدن سے پرتگال کا فاصلہ بہت زیادہ تھا، رسد محدود تھی، اور عرب دنیا اتنی کمزور بھی نہ تھی جتنی پرتگالیوں نے سمجھ لیا تھا۔ مگر اب آئیے ذرا تاریخ کے راستے سے ہٹ کر ایک لمحے کے لیے تصور کی دنیا میں داخل ہوتے ہیں۔ فرض کیجئے عدن فتح ہو جاتا، فرض کیجئے پرتگالی بحریہ بحیرہ احمر میں داخل ہو جاتی، فرض کیجئے چند سال بعد مکہ خطرے میں پڑ جاتا، تو پھر کیا ہوتا؟ سب سے پہلا رد عمل تو پورے عالم اسلام میں شدید صدمے کی صورت میں سامنے آتا۔ لوگوں پر یہ خبر بجلی بن کر گرتی، مساجد میں خطبے دیے جاتے، بازاروں میں بے چینی پھیل جاتی، قافلے رک جاتے، اور دنیا بھر میں مسلم حکمران ان پر بے مثال دباؤ پڑتا۔ یہاں ایک دلچسپ سوال پیدا ہوتا ہے، کیا اس شکست سے مسلمان منتشر ہو جاتے یا پہلے سے زیادہ متحد؟ میرا خیال ہے کہ تاریخ کا زیادہ امکان دوسرے راستے کی طرف جاتا ہے۔ اس وقت عالم اسلام شدید تقسیم کا شکار تھا۔ عثمانی اور صفوی ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ عرب اور ترک سیاسی اختلافات رکھتے تھے۔ مختلف مسلم ریاستیں ایک دوسرے سے برسر پیکار تھیں، لیکن جب بیرونی خطرہ مقدس ترین مقام تک پہنچ جاتا تو شاید تمام اختلافات عارضی طور پر پسے پردہ چلے جاتے، پسے منظر میں چلے جاتے۔ ممکن ہے شاہ اسماعیل اور عثمانی سلطان سلیم اول ایک دوسرے کو کافر کہنے کی بجائے پرتگالی خطرے پر توجہ دیتے۔ ممکن ہے مصر، شام، حجاز، ایران اور ہندوستان کے مسلمان پہلی مرتبہ ایک مشترکہ مقصد کے لیے متحد ہو جاتے۔ حضور، میں یہ بات یوں ہی نہیں کہہ رہا۔ آپ ذرا اس دور میں عثمانی سلطنت کی حالت دیکھیے۔ اس زمانے میں عثمانی سلطنت تیزی سے ابھر رہی تھی۔ اگر مکہ خطرے میں آ جاتا تو سلطان پر بے مثال دباؤ آتا، لیکن یہی بحران اس کے لیے عظیم موقع بھی بن سکتا تھا۔ وہ خود کو حرمین کا محافظ اور امت کا نجات دہندہ قرار دیتا، پورے عالم اسلام سے سپاہی اس کے جھنڈے تلے جمع ہونے لگتے۔ ممکن ہے عثمانی سلطنت کی مذہبی حیثیت حقیقت میں اس سے کہیں زیادہ ہو جاتی، کہیں زیادہ مضبوط ہو جاتی، بلکہ جتنی بعد میں ہوئی، کیونکہ 1517 میں پھر عثمانی سلطنت عثمانی خلافت بن گئی اور سلیم اول ہی پہلے خلیفہ کہلائے۔ لیکن حضور، یہ بہت زیادہ ممکن تھا کہ جتنے مضبوط وہ ہوئے وہ اس سے بہت زیادہ مضبوط ہو سکتے تھے، یعنی البکرکی کا یہ وار بالکل الٹا پڑ جاتا، اور مکہ پر حملے کے بعد عالم اسلام ٹوٹ کر بکھر جانے کے برعکس آپس میں بالکل تمام ہی بالکل جڑ جاتے، ایک ہو جاتے۔ اچھا بھائی، ایک اور زاویے سے اس تاریخی واقعے کو دیکھ لیتے ہیں۔ اگر پرتگالی مکہ تک پہنچ بھی جاتے تو کیا وہ اسے سنبھال سکتے تھے؟ اس کا جواب نفی میں ہے۔ وجہ بہت سادہ ہے۔ فوجی فتح اور سیاسی قبضہ دو الگ چیزیں ہیں۔ چند ہزار پرتگالی سپاہی دنیا کے کروڑوں مسلمانوں کے مقدس ترین مقام پر ہمیشہ کے لیے حکومت نہیں کر سکتے تھے۔ ہر مسلم قافلہ ان کا دشمن بن جاتا، ہر قبیلہ سخت مزاحمت کرتا، ہر مسلمان حکمران اس قبضے کو ختم کرنے کے لیے اپنی حیثیت کے مطابق کوشش کرتا۔ یعنی مکہ فتح کرنا شاید ممکن ہوتا، لیکن اسے برقرار رکھنا ناممکن۔ اب ایک اور سوال، اگر مکہ پر قبضہ ہو جاتا تو یورپ اور اسلام کے تعلقات پر کیا اثر پڑتا؟ این ممکن ہے صلیبی جنگوں کی یادیں دوبارہ زندہ ہو جاتی اور دونوں تہذیبوں کے درمیان نفرت کئی گنا بڑھ جاتی۔ ممکن ہے دونوں میں تعاون اور تجارت کے مواقع کم ہو جاتے، اور ممکن ہے کہ جدید دنیا کی تشکیل کا عمل بھی مختلف رخ اختیار کر لیتا۔ لیکن حضور، یہاں ایک حیرت انگیز حقیقت موجود ہے۔ افانسو ڈی البکرکی کے منصوبے کی ناکامی نے شاید پرتگال کو بھی بچا لیا، کیونکہ اگر وہ
مکہ پر حملہ کر دیتا تو اس کے خلاف ایسی عالمی اسلامی مزاحمت پیدا ہو سکتی تھی جو پرتگالی سلطنت کی طاقت کو بہت جلد ختم کر دیتی، اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتی، اسے نیست و نابود کر دیتی۔ کبھی کبھی تاریخ میں کچھ منصوبے کامیاب نہ ہو کر بھی دنیا کو بچا لیتے ہیں، اور شاید یہ بھی ایسا ہی ایک ناپاک منصوبہ تھا۔ اب ذرا واپس حقیقی تاریخ کی طرف لوٹ آتے ہیں۔ عدن فتح نہ ہوا، بحیرہ احمر بند نہ ہوا، مکہ تک راستہ کھل نہ سکا، اور پھر 1515 میں افانسو دی البکرکی نمرود کی طرح ایک مچھر کے ہاتھوں مارا گیا۔ وہ ملعون شخص ملیریا کا شکار ہو کر مر گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کا بدنما سپنا، اس کا بدنما منصوبہ بھی خاک میں مل گیا۔ عثمانی سلطنت نے بعد میں مصر اور حجاز پر اپنا اقتدار قائم کیا، بحیرہ احمر کے دفاع کو مضبوط بنایا اور پرتگالی خطرے کو محدود کر دیا۔ یوں تاریخ نے وہ راستہ اختیار کیا جسے ہم آج جانتے ہیں۔ لیکن اگر صرف جنگ عدن کا نتیجہ مختلف ہو جاتا، اگر عدن گر جاتا، اگر بحیرہ احمر پرتگالیوں کے ہاتھ لگ جاتا، اگر مکہ واقعی خطرے میں پڑ جاتا، تو شاید آج ہماری دنیا بالکل مختلف ہوتی۔ اور یہی تاریخ کی سب سے حیران کن بات ہے۔ بعض اوقات پوری تہذیبوں کی تقدیر چند جنگوں اور ان کے نتائج پر منحصر ہوتی ہے۔ حضور، بعض مورخین کے مطابق ایران کے لیے اپنی شیعہ شناخت قائم کرنا اتنا آسان اس لیے بھی ممکن ہوا کہ اگر عثمانیوں کے سامنے اس وقت مذہبی جنونی پرتگالیوں کا عظیم خطرہ نہ ہوتا تو وہ شاید صفیوں کو ایران میں ایسا نہ کرنے دیتے۔ لیکن تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے جہاں مورخین یہ سوال پوچھتے ہی رہتے ہیں کہ یوں ہوتا تو کیا ہوتا، یوں ہوتا تو کیا ہوتا۔ البکرکی مر گیا، لیکن مغرب کی اسلام کو ختم کرنے کی تحریک ختم نہیں ہوئی۔ آج بھی مغرب میں کئی البکرکی اسلام کے خلاف برسر پیکار ہیں۔ اس کا عملی نمونہ ہمیں غزہ، شام، لبنان اور ایران میں دکھائی دے ہی رہا ہے۔ ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ کس طریقے سے مسلمانوں کو ایک ایک کر کے جال میں پھنسایا جاتا ہے، کس طریقے سے جھوٹے الزام لگائے جاتے ہیں۔ کبھی صدام پر ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کا ٹھپا لگایا جاتا ہے جھوٹا، کبھی قذافی کو پھنسایا جاتا ہے، کبھی غزہ میں نہتے بچوں پر بمباری کی جاتی ہے، کبھی دہشت گردی کا لیبل لگا کر ایک انصاف پسند شہری کو جو مغرب میں رہ رہا ہو نشانہ بنایا جاتا ہے تعصب کا۔ تحریکیں چلتی ہیں مغرب میں، آوازیں اٹھائی جاتی ہیں، کہا جاتا ہے مسلمانوں سے ہمیں خطرہ ہے، اسلام سے ہمیں خطرہ ہے۔ وہ مسلمان جو کل آبادی کا 3-4%، 5%، ان سے انہیں خطرہ ہے، ان کو اسلام کے نظریے سے خطرہ ہے۔ ہمیں اسلامی تاریخ میں ایسے بہت سے کردار ملتے ہیں جنہوں نے یہ جو مغربی جنونی ہیں ان کو ان کے اصل سے پہچانا۔ اور یہ سلسلہ آج کا نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، ان سب کے زمانے سے شروع ہوئے، اور جو سلطنتیں آئیں وہ اپنا کردار ادا کرتی رہیں، وہ ان سے لڑتے رہے، پھر چاہے وہ ارطغرل ہو، عثمان غازی ہو، چاہے صلاح الدین ایوبی ہو، جتنے بھی یہ سارے کے سارے مسلم حکمران آئے، سلطان آئے، جنگجو آئے، یہ مغرب کو، ان کی جنونیت کو بھانپ چکے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ ان کا اصل ہدف اسلام ہے۔ یہ در حقیقت مسلمانوں کو اس لیے ختم کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ اسلام سے خار کرتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کا نام مٹا دیا جائے۔ آج بھی یہی پلے بک چل رہی ہے، آج بھی پس پردہ یہی کہانی ہے۔ ملعون یاہو کو کیا مسئلہ ہے؟ آپ جتنے بڑے بڑے ریبائز کی کہانی سنیے، ان کو کیا مسئلہ ہے؟ ان کو ایک ہی مسئلہ ہے، ان کو مسئلہ اسلام سے ہے۔ وہ مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں کسی اور سے مسئلہ نہیں ہے، ہمیں اسماعیل سے مسئلہ ہے، اسماعیل سے مسئلہ ہے۔ اسماعیل سے کیا مسئلہ ہے؟ اسماعیل ہمارے دادا ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، وہ اسحاق کی اولاد ہیں،
ہم اسماعیل کی اولاد ہیں. ان سے پوچھتے ہیں یہ تو تمہارے کزن ہوئے. کہتے ہیں لیکن ہمیں خطرہ ہے ان سے. ان کے پاس بسم اللہ کی برکت ہے. یہ اسی اللہ کی عبادت کرتے ہیں جس کی کہ موسیٰ کرتے تھے. انہیں سب علم ہے لیکن خار ہے, دشمنی ہے. عرب کے یہودی قبائل کو معلوم تھا مدینہ کے کہ یہ آخری نبی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ایمان لائے, ہٹ دھرمی, کفر, اور اس وقت بھی کوشش کرتے رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بھی یہ سازشیں کرتے رہے, تمام صحابہ اکرام کے خلاف. اس کے بعد جتنے مسلمان حکمران آئے, سلطان آئے, سب کے خلاف. تجارت کے بہانے ہندوستان آئے ہوں یا عرب میں گئے ہوں, کہیں بھی گئے ہوں, جو دھوکے دیے انہوں نے وہ ساری دنیا کے سامنے. اور آج بھی گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیل کر مسلمانوں کو ایک دوسرے سے لڑاتے ہیں, ان کے درمیان رکھنے ڈالتے ہیں, ان کو علیحدہ کرتے ہیں تاکہ ایک ایک کر کے ان سب سے نمٹا جا سکے. یہ اصل پلان ہے اور یہی ان کی حقیقت ہے. دوستی رکھیے, کام کیجئے, سب کچھ کیجئے, لیکن ذہن میں یہ بات ضرور رکھیے گا کہ اصل کہانی یہی ہے اور اسی کے پیچھے سارے کا سارا ایجنڈا کام کر رہا ہے. آج کے لیے حضور اتنا ہی, لیکن جاتے جاتے ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں. اگر آپ اس زمانے کے عثمانی سلطان ہوتے اور آپ کو خبر ملتی کہ ایک پوری طاقت مکہ کی طرف بڑھ رہی ہے, تو آپ پہلے صفیوں سے لڑتے یا مکہ مکرمہ کے دفاع کے لیے سب کچھ چھوڑ دیتے؟ میں ہوتا تو صفیوں کو کہتا کہ آؤ مل کر اپنے کعبے کی حفاظت کریں اور ان ملونوں کو سبق سکھائیں. میں آج بھی یہی کہوں گا. آج کے البکرکیوں کے ان کا اصل نشانہ بھی کعبہ ہی ہے, اسلام ہی ہے. آج بھی فارسیوں, عربوں, عثمانیوں, مملوکوں, افغانوں اور بر صغیر کے تمام مسلمانوں اور فوارس کے تمام مسلمانوں کو ان کے خلاف ایک ہونے کی ضرورت ہے, ورنہ یہ ایک ایک کر کے سب کو ختم کر دیں گے. میرا ماننا یہ ہے. آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کامنٹس میں مجھے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. آج تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. شکریہ.